السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لندن میں میٹنگز چل رہی ہیں اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ اس کے مطابق کچھ فیصلے کر لیے گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب آ کر ان کا اعلان کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شریف خاندان کے گرد جو شکنجہ ہے وہ اب تھوڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ سفارتی پاسپورٹ بھی شاید اسی شکنجے سے بچنے کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ آج آپ کو میں بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں کہ سفارتی پاسپورٹ لینے کی کیا عجلت تھی، جبکہ ٹریول کے لیے تو پاسپورٹ انہیں امبیسی نے آفر کی تھی، پاکستان کے ہائی کمیشن نے، تو لیکن سفارتی پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وہاں پر لندن کی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، جو وہ اپنے خلاف جو ان کا جو ایک کیس تھا، جو ڈیلی میل اور ان کے بیچ جنگ چل رہی تھی قانونی، اس میں ایک بڑی شکست ہوئی ہے شہباز شریف کو۔ اور وہ جو ایک کہا گیا تھا کہ یہ بڑے ایک انٹرنیشنل اب سرٹیفائیڈ ایماندار ہو گئے ہیں، مریم نواز کے، آپ کو وہ ٹویٹس یاد ہوں گے، وہ سارے کا سارا جو انٹرنیشنلی سرٹیفیکیشن تھی صادق اور امین ہونے کی، وہ ساری کی ساری دھڑام سے نیچے گر گئی ہے، کیونکہ وہاں پر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مقدمے کا فیصلہ نہ کریں لندن کی عدالت میں، اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو میرے پاکستان میں کیسز بڑے متاثر ہوں گے، جبکہ پاکستان میں کہتے تھے کہ میرے خلاف ڈیلی میل نے خبر چھاپی جو کہ شہزاد اکبر نے چھپوائی، عمران خان نے چھپوائی، اور میں وہاں پر مقدمہ کیا اور وہ مقدمہ جو ہے وہ میری بے گناہی ثابت کر دے گا، لیکن وہاں پر کہتے تھے کہ مجھے سٹے دے دیں۔ تو جج نے وہ جو سٹے کی درخواست تھی کہ اس مقدمے کی پروسیڈنگ روک دی جائے، وہ سارے کا سارا کیس فارغ کر دیا، اور جج نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ مقدمہ چلے گا، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے اس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مقدمہ ضرور چلے گا۔ میں اس کو تھوڑی سی اس کی آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چوری کرتے کس ٹیکنیکل انداز میں ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے، اس میں کل بہت ایک اس کو پذیرائی ملی۔ توقع لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ تو یہ کر رہے تھے کہ شاید اب عمران خان نہیں ہیں تو لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن وزیر آباد میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہوئی، اور جو جوش و خروش تھا، جس طرح انہوں نے وہاں پر عمران خان صاحب کا خطاب سنا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے تحریک انصاف کا، جو لانگ مارچ ہے، یہ مزید مومنٹم پکڑے گا، اور عمران خان کے اوپر حملے کے باوجود جو مومنٹم ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ اگر عمران خان صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو بھی لوگ آ رہے ہیں، اور آج مختلف جگہوں سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے قافلے جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، پنڈی کی طرف، اور ایک کرائسس جو ہے اس حکومت کے لیے بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ نئی تقرری سے پہلے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، اور جو لندن میں صلاح مشورے ہوئے ہیں ان صلاح مشوروں میں یہ وہاں پر سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان انتخابات سے بچا جائے، کس طریقے سے حالات بھی اگر خراب کرنے پڑیں تو کیے جائیں تاکہ انتخابات سے بچ سکیں۔ انتخابات اگر ہو گئے تو پھر ہماری بچت نہیں ہے، دونوں بھائیوں کا یہ وہاں پر کنسنسس۔ اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے وہاں سے یہ خبر دی ہے کہ جناب آرمی چیف کی تقرری کون کر سکتا ہے، یہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ آرمی کو اعتراض ہے نہ اپوزیشن کو اعتراض ہے۔ عمران خان نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف، ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتنی اہم تقرری کریں، لیکن اس کے بعد ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی تھی کہ یہ ہے وزیر اعظم کا، انہی کا استحقاق ہے، اور وزیر اعظم جس کو چاہیں آرمی چیف لگا دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اگر مئی تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور پھر آنے والی حکومت کے لیے یہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کریں۔ لیکن اب جو خبریں
چھپوائی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بس یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ استحقاق وزیر اعظم کا ہے اور وہی یہ فیصلہ کریں گے. یہ سنا کس کو رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کس کے لیے ہے یہ بات کہ وزیر اعظم ہی اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیا کہیں سے کوئی اور تجویز آ رہی ہے؟ اگر کہیں سے اور تجویز آ رہی ہے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ عمران خان تو اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وزیر اعظم کریں اس کا فیصلہ، اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ سجیشن دی ہے. انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ مئی تک اگر موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کر لیں. تو پھر یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 5 آرمی چیف لگائے نواز شریف نے، اور کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں ان کی بنی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو انہوں نے آرمی چیف لگا دیا تو وہ ریاست کا، ادارے کا، اس ملک کا تابعدار نہ ہو، ان کا تابعدار ہو. اور یہ بات، یہ پروپوزیشن کسی بھی سولجر کے لیے، کسی بھی باوردی شخص کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو حلف ہے وہ حلف پاکستان سے وفاداری کا ہے، پاکستان کے لوگوں سے وفاداری کا ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کے وہ حلف لیا جاتا ہے. تو یہ بالکل استحقاق وزیر اعظم کا ہے، لیکن جو ان پٹ ادارے کی ہوتی ہے، جو جس نے جس ادارے کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اس کی طرف سے، کیونکہ جو طریقہ کار ہے اس میں جو سیکریٹری ڈیفنس جو ہے، منسٹری آف ڈیفنس جو ہیں، وہ سمری جو اوریجنیٹ کرتے ہیں اس میں وہ پاکستانی فوج کی ان پٹ لے کے وہ پھر اس کو سمری کو آگے موو کرتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ استحقاق وزیر اعظم کا ہے، لیکن یہ کوئی اس طرح کا استحقاق نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے دل میں جو آئے وہ کر دے. وہ استحقاق دیا گیا ہے، لیکن it is coupled with the recommendation of the GHQ. It is coupled with the recommendation of the army hierarchy. کیونکہ جتنی انفارمیشن پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ فرنٹ لائن انسٹیٹیوشن ہے ہماری حفاظت کے لیے، اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سفارشات کو، ان کی ریکمنڈیشنز کو نظر انداز کرنا اس بنیاد پر یا اس پوائنٹ پر کہ جی سویلین سپریمیسی چاہیے یا سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، یہ غلط ہے. کنسیپٹ سویلین سپریمیسی کا ایسے نہیں ہے. تو یہ کس کو یہ بات وہ سنا رہے ہیں کہ جناب یہ تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اور پھر اس کو بڑا بڑا یہ خبریں وہ لگوا رہے ہیں اس بات کی. یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اب میں آپ کو جو ڈیلی میل میں جو معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں یہ خبر چھپی تھی کہ جو برطانیہ سے امداد آئی اس میں سے بہت ساری امداد، تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ، علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی. یہ 2019 میں خبر چھپی تھی. تو پھر اس خبر چھپنے کے بعد یہ چلے گئے لندن کی عدالت میں اور کہا کہ میں نے کیس کر دیا، اور وہاں پر سوال یہ تھا کہ کیا ہتک ہوئی ہے یا نہیں شہباز شریف کی اس خبر سے. تو عدالت نے یہ فیصلہ دیا، اس پر بحث ہوئی، مقدمہ ہوا کہ بالکل جو اخبار نے کہا وہ اس کو ثابت کرے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر ان الفاظ سے شہباز شریف کی ہتک ہوئی ہے. تو ڈیلی میل نے ٹائم مانگا، انہوں نے جواب دینا تھا. 2021 میں بھی انہوں نے جواب دینا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑا ٹائم مانگا. 50 صفحوں کا جواب انہوں نے پھر سبمٹ کر دیا اس سال جنوری میں. جب ان کا جواب آیا تو اس میں پوری ڈیٹیل تھی کہ کہاں کہاں پیسے، کس طریقے سے پیسے آئے، کون سے ڈائریکٹر فائنانس کے اکاؤنٹ میں گئے، اور پھر اس کے بعد کس طرح وہ برمنگم میں گئے، اور پھر وہ علی عمران کے اکاؤنٹ میں گئے جو شہباز شریف کا داماد ہے. اب جب یہ سامنے آئی ساری چیز تو شہباز شریف صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے لندن کی عدالت میں یہ کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے بھاگنا پڑتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ اس مقدمے کا فیصلہ بھی نہ کریں کیونکہ میں آ نہیں سکتا، اور اگر اس کا آپ نے ابھی فیصلہ کر دیا تو یہ جو پاکستان میں میرے مقدمات ہیں ان پر اثر انداز ہوگا. دیکھیں نا ذرا، جھوٹے اور مکار. لندن کی عدالت نے اس پر فیصلہ دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب کوئی سٹے نہیں ملے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالیں، اور یہاں پر اب سوال ہوگا
تو وہ انہوں نے سٹے کی جو درخواست تھی شہباز شریف کی وہ خارج کر دی۔ اب جناب سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ جناب یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، یہ پیسے اس میں کیسے گئے، اس میں کیسے گئے، اس میں کیسے گئے، اور شہباز شریف کو وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ اور جواب تو نہیں ہے، سٹے کی جو کوششیں تھیں وہ تو فارغ ہو گئیں۔ تو اب وہ جو ایک سرٹیفائیڈ کہا تھا مریم نواز نے کہ جناب چاچو آپ تو اب سرٹیفائیڈ، انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ ایماندار ثابت ہو گئے، وہ ساری کی ساری جھوٹ کی جو بلڈنگ تھی وہ دھڑام سے، شریف خاندان کی بنیاد، ان کی سیاست، ان کی ساری گفتگو، اس کی بنیاد جھوٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کاٹھ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی، تو اب وہ ٹوٹ گئی ہے، اب یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات، ڈپلومیٹک پاسپورٹ شہباز شریف کو کیوں دیا، نواز شریف کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ڈپلومیٹک امیونٹی آپ نے سنی ہوگی، جس کو بھی سفارتی استثناء ہو اس کے خلاف نہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں لندن میں وہاں پر لوگوں نے یہ درخواستیں دی ہیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں نواز شریف ملوث ہیں، نواز شریف کی اس میٹنگ میں موجودگی جو ہے اس کو بنیاد بنا کے لندن میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ نواز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے یہ حملے کا آرڈر دیا، اور یہاں پر نون لیگ کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں، تقاریر ہیں، بندے پکڑے گئے ہیں کہ ہمیں ہمارا قائد حکم دے تو ہم عمران خان کو روک دیں گے، تاکہ لندن کی عدالتوں میں کراؤن پولیس جو اب انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس معاملے کی، کیونکہ کراؤن پولیس کے پاس یہ درخواست جا چکی ہے کہ نواز شریف اس میں انوالو ہے، اس سے بچنے کے لیے، گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، اس پہ سوالات سے بچنے کے لیے ایک طرح سے سفارتی استثناء ان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، سفارتی پاسپورٹ ان کو دیا جا رہا ہے۔ ایک کوشش کی گئی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی، اس سے سفارتی استثناء نہیں ملے گا، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو لندن کی کراؤن پولیس جو ہے عمران خان پر مقدمہ پر حملے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ان سے بات چیت نہ کر سکے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، آپ انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔